گئے. اب غور کرنا, انہوں نے کہا اچھا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا پیروکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یہ نبی کیسے ملت ابراہیمی کا پیروکار ہے؟ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا مخالف ہے. کیسے؟ پہلے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا, اس کا کعبہ شریف ہے, تو یہ تو پہلے نبیوں کی قبلے کا بھی مخالف ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا پیروکار کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس کا کلمہ کیسے پڑھیں؟ سوال سمجھ آیا؟ پہلا سوال ہے صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اگر یہ اللہ کا سچا نبی ہے تو سابقہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے قبلے کا کیوں مخالف ہو گیا ہے؟ اس نے قبلہ کیوں تبدیل کر دیا ہے؟ یہ حضرات انبیاء کا مخالف ہے, اس لیے ہم نہیں مانتے. اللہ نے اس کے 6 جواب دیے. ان کے سوال کے اللہ نے قرآن میں کتنے جواب دیے؟ تو میں سوال سمجھ آ گیا. اگر یہ نبی پہلے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا پیروکار ہے تو پھر ان کے قبلے کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ ان کا قبلہ بیت المقدس تھا, اس کا قبلہ تو کعبہ ہے. سوال سمجھ آ گیا؟ اللہ نے کتنے جواب دیے؟ پہلے جواب دیکھ لیں, پھر انشاءاللہ ترجمہ کریں گے تو آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گا. اللہ نے پہلا اچھا جواب 2 قسم کے ہوتے ہیں. جواب 2 قسم کے, ایک حاکمانہ ایک حکیمانہ. حاکمانہ جواب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا مشرق بھی میرے لیے مغرب بھی میرے لیے, میں نے حکم دیا ہے, تم کون اعتراض کرنے والے؟ حاکمانہ, حاکم ہے نہیں بادشاہ حکم کرتا ہے یہ کام ایسے کر دو, آگے کوئی پوچھتا نہیں ہے. بھائی حاکم کا جو حکم ہے کون اس میں سبق؟ اللہ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب, بھئی مشرق و مغرب کا میں مالک ہوں, میں نے اپنے نبی کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا, تم کون سوال کرنے والے؟ یہ حاکمانہ جواب ہے. اور دوسرا ہوتا ہے حکیمانہ. حکیمانہ جواب یہ ہوتا ہے کسی دلیل سے جواب دیا جائے. کس سے دیا جائے؟ دلیل سے. اللہ نے دلیل سے جواب دیا. اب دیکھو اللہ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب, یہ جواب کون سا ہے؟ حکیمانہ یا حاکمانہ؟ حاکمانہ. اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے, جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے. اللہ کی عبادت کرنی ہو, قبلہ ادھر ہو یا ادھر, کوئی فرق نہیں پڑتا. بات تو یہ دیکھنی ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. سوال کا جواب پہلا سمجھ آیا؟ یہ حاکمانہ جواب ہے. دوسرا جواب دیکھیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. دیکھیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ وَسَطًا. ٹھیک ہے, اللہ نے فرمایا تم معتدل امت ہو, مرکزی امت ہو, تمہارا قبلہ بھی ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تیسرا جواب آگے دیکھیں لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. دیکھیں لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ, یہ تیسرا جواب ہے. اللہ فرماتے ہیں اس لیے قبلہ تبدیل کر دیا بیت المقدس سے بیت اللہ, میں دیکھنا چاہتا تھا نبی کا تابعدار کون ہے. کتنے جواب ہو گئے؟ 3. چوتھا جواب آگے کھڑا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ. دیکھیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ, فرمائے ہر امت کا ایک قبلہ تھا, اس امت کا یہی قبلہ ہے. 4 جواب سمجھ آ گئے. آگے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ. دیکھیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ. دیکھیں شاباش, آیت کو دیکھیں, دیکھ لیا. یہ 5واں جواب ہے. فرمایا غور کرنا ہے تھوڑا سا. اللہ نے فرمایا یہودیوں کچھ تو دیکھو, عیسائیوں کچھ تو دیکھو, تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان ذو قبلتین ہوگا. کتنے قبلوں والا؟ 2. اب 2 تو ہو گئے, پہلے بیت المقدس اور اب کیا ہو گیا؟ بیت اللہ ہو گیا. اگر قبلہ تبدیل نہ ہوتا تو تم کیا کہتے ہیں یہ آخری نبی نہیں ہے, آخری نبی کی تو نشانی لکھی ہوئی ہے, وہ 2 قبلوں والا ہوگا. اگر قبلہ نہ تبدیل کرتا پھر بھی تمہارا سوال ہے وہ تو یہ نبی نہیں ہے کیونکہ آخری نبی کے تو 2 قبلوں والا, اور اگر میں نے قبلہ تبدیل کر دیا اور ذو قبلتین بنا دیا تب بھی تمہارا اعتراض ہے. اگر قبلہ تبدیل نہ ہوتا تب بھی تمہارا اعتراض, اگر ہو گیا تب بھی تمہارا. عجیب بات نہیں ہے. یہ کتنے جواب ہو گئے؟ 5. چھٹا جواب آگے دیکھیں وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي. دیکھیں
वाली उतिम्मा नेमती, अल्लाह ने फरमाया हम तहवील किबला में अपनी नेमत को पूरा करना चाहते हैं। कौन सी नेमत? इल्म भी ताम, नबूवत भी ताम, किताब भी ताम और किबला भी ताम, यानी आलमगीर किबला हम देना चाहते थे। जिस तरह कुरान आलमगीर किताब है, किबला भी आलमगीर होना चाहिए, उम्मत भी आलमगीर है, नबी भी आलमगीर है। हर नबी किताब कौम के लिए थी, यह कुरान और मेरा नबी लिन्नास पूरी इंसानियत के लिए है, किसी एक बस्ती का या कौम का नबी नहीं, बल्कि ये उम्मत भी कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। काबा भी लिन्नास, उसकी आयत कहाँ खड़ी है? इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िया लिन्नास। हाफ़िज़ों का मुझे पता चल गया है कितने पानी में, चौथा पारा पहला सफ़ा। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िया, काबा भी लिन्नास, किताब भी हुदल लिन्नास और उम्मत भी लिन्नास और नबी भी लिन्नास। या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास इन्नमा इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, उथे भी अन्नास, ठीक है। नबी भी लिन्नास, काबा भी लिन्नास, किताब भी लिन्नास, उम्मत भी लिन्नास। ये छठा जवाब है। कितने जवाब हो? सयक़ूलु, अनकरीब कहेंगे, अस्सुफ़हा, करो माना, बेवकूफ लोग। अल्लाह ने अपने नबी को पहले बता दिया था आपका किबला तब्दील हो रहा है। बेवकूफ लोगों का एक गिरोह है, वो आप पर बड़े बड़े सवाल करेंगे, परेशान नहीं होना। अनकरीब कहेंगे अस्सुफ़ा, बेवकूफ। नीचे क्या लिखा है? मुशरिकीन, यहूद और मुनाफिकीन। ये तीनों तबके कहेंगे। आज तफसीर कबीर, बेवकूफ लोग कहेंगे मिनन्नास, लोगों में से, मा वल्लाहुम, माँ किस चीज ने, फल्ला फेर दिया, होम इनको, किनको? नबी और साहबा को, अन किबलतिहिम, उनके, वो तो बैतुल मुक़द्दस है, किस चीज ने फेरा है? अल्लती, वो जो कानू थे वो अलैया, उस पर, जिस किबले पर थे उससे इनको किस चीज ने फेर दिया है? कुल, पहला जवाब नीचे लिखा है, जवाब शुभ लेकिन हाकिमाना, सवाल का जवाब है लेकिन हाकिमाना। कह दो मेरे पैगंबर, लिल्लाहिल मशरिक़ु, अल्लाह ही के लिए मशरिक और मगरिब है, यहदी मन यशा, हिदायत देते हैं जिसे चाहते हैं, इला सिरात मुस्तकीम, तरफ राह सीधी के, तरफ रास्ते सीधे के। फरमाए इस बात को छोड़ो, मशरिक भी अल्लाह के लिए, मगरिब भी अल्लाह के लिए। असल बात है हिदायत की। ये सवाल करके अपनी हिदायत का रास्ता बंद कर रहे हैं, और जो सवाल नहीं करते, अल्लाह के हुक्म को मानते, वो हिदायत याफ्ता होते हैं। वकज़ालिक, और इसी तरह, जअलना, हमने तुम्हें बनाया, उम्मतन, उम्मत, वसतन, नीचे क्या लिखा है? मुअतदिल। अज इफरातो तफरीत, इफरातो तफरीत, कुछ ऐसे गिरोह होते हैं जो बहुत हद से आगे बढ़ जाएं और कुछ पीछे रह जाएं, दरमियानी रास्ता, दरमियान, वसत, इसमें खैर ही खैर होती है। उम्मत वसत, लितकूनु, ताकि हो जाओ तुम शुहदा, गवाही देने वाले, अलन्नास, लोगों पर, व यकून रसूलु, और हो पैगंबर, अलैकुम, तुम पर, शहीदन, गवाह। एक बहुत अहम मसला है भी मारिकतुल आरा। ये उम्मत क़यामत के दिन गवाही देगी और इस उम्मत का नबी भी गवाही देगा। ठीक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को कहा था कि आप मुझे कुरान सुनाएं। उन्होंने कहा था अल्लाह के नबी आप पर कुरान उतारा गया, आप पर मैं कैसे आपको कुरान सुनाऊं? आपने फरमाया मैं गैर से कुरान सुनूं, ये मुझे बहुत पसंद है। चुनाचे कुरान शुरू कर दिया, सूरत निसा शुरू कर दी। वो पारा नंबर 5 में आयत आती है ना, वकज़ाली का। अच्छा, फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाई। तो अल्लाह के नबी सर झुकाकर कुरान सुन रहे थे, आपने फरमाया बस बस। इब्ने मसूद कहते हैं मैंने जब सर उठा के देखा नबी का चेहरा, आप रो रहे थे। ठीक है। और इस आयत का मफहूम क्या है? मेरे नबी वो कैसा मंजर होगा जब हम आपसे गवाही लेंगे। इन लोगों पर क्या लेंगे? गवाही लेंगे। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी आप कैसे गवाही देंगे? अल्लाह के नबी ने उम्मत की भी गवाही देनी है और साबिक़ अंबिया की भी गवाही देनी है।
آپ کیسے گواہی دیں گے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں اسی طرح گواہی دوں گا جس طرح میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دینی ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے گواہی دینی ہے؟ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ میں موجود ہے۔ جب اللہ کریم قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن، میرے عیسیٰ پیغمبر آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں مریم کو دو الہ سمجھنا اللہ کے سوا، کیا تم نے کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے آگے جواب دیں گے۔ سب سے پہلے جواب دیں گے سبحانک، ٹھیک ہے، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، میرا تو یہ عقیدہ ہے، تو اپنے عقیدے کے بندہ خلاف کیسے کہہ سکتا ہے؟ نہیں اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِكَ قَالَ سُبْحَانَكَ لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، یا اللہ میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس بات کا کہنا میرا حق ہی نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، آگے ان كنت قلت، اگر میں نے کہا ہے لوگوں کو، فقد علمت، تو جانتا ہے، آگے تعلم ما فی نفسی، تو میرے دل کی بات جانتا ہے، ولا اعلم ما فی، میں تے نفس کی بات نہیں جانتا، آگے تو ہی غیبوں کو جاننے والا، آگے ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تجھے پیغام لوگوں کو دیا ہے کہ کس کی عبادت کرو، آگے اور میں ان کا گواہ ہوں جب تک میں ان کے اندر رہا، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے فوت کر دیا، اس کے میں دو معنی بتاؤں گا، کنت انت الرقیب علیہم، پھر مجھے کوئی پتہ نہیں، پھر لوگوں کا نگران تو ہی رہا، آگے صحیح۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یا اللہ جب تک میں لوگوں میں رہا میں تو یہی کہتا رہا کہ رب کی عبادت کرو، اور جب میں دنیا سے چلا گیا اس کے بعد تو لوگوں کو ان کے حالات جانتا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں بھی یہی جواب دوں گا، یا اللہ جب تک میں ان کے اندر رہا ان کو یہی کہتا رہا اللہ کی عبادت کرو، اور جب میں دنیا سے چلا گیا اس کے بعد لوگوں کا تو ہی نگران ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری بات، سابقہ انبیاء کی اللہ کے نبی گواہی دیں گے، تو صحابہ نے پوچھا آپ کیسے گواہی دیں گے، آپ تو بعد میں ہے، وہ تو نبی پہلے آ گئے، تو وہ گواہی اللہ کے نبی نے کس طرح دینی ہے؟ اس طرح دینی ہے کہ ان کا ذکر قرآن میں آ گیا کہ سارے نبیوں نے اللہ کی طرف دعوت دی ہے، میں یہ گواہی دوں گا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ یہ مسئلہ قرآن میں آ گیا تو پتہ چل گیا کہ سارے نبی اللہ کی عبادت کی طرف کیا دیتے تھے؟ اس طرح میں دعوت دوں گا، اور یہ امت بھی اس کے لیے گواہ ہے۔ چلو امت کس طرح گواہی دے گی؟ جس طرح قرآن میں پڑھا سمجھا، وما جعلنا القبلہ، اور ہم نے نہیں بنایا قبلے کو، کعبہ کو، التی کنت علیہ، جس قبلہ پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھے، الا لنعلم، تاکہ ہم جانیں۔ پھر مسئلہ بن گیا، سوال ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم جان لیں کہ کون پیغمبر کی تابعداری کرتا ہے۔ بھئی اللہ جان لے، اللہ کو تو پتہ نہیں ہے سارا۔ سوال سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں کون پیغمبر کی تابعداری کرتا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے سب کچھ، تو اس کے اوپر نیچے کوئی چیز لکھی ہے، اوپر لکھا ہے لِنُمَيِّزَ، تھوڑا سا وہ آپس میں ملا جلا کھڑا ہے نا، صحیح سمجھ نہیں آ رہی اس کی۔ لِنُمَيِّزَ، تمجیز کا معنی ہوتا ہے الگ کرنا، جدا کرنا، ظاہر کرنا۔ اس کا لِنَعْلَمَ، علم کا معنی جاننا بھی ہوتا ہے اور علم کا معنی ظاہر کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہلا معنی ہوگا یا دوسرا؟ ظاہر کرنا۔ دوسرا معنی ہوگا۔ پہلا اللہ تو جانتا ہے، ہم جانے اللہ تو جانتا ہے، مطلب ہے ظاہر کرنا، ٹھیک ہے نا؟ دوسرا معنی ظاہر کرنا، علم کا معنی ظاہر کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا کو دکھانا چاہتے تھے میرے نبی کی اتباع کون کرتا ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے، تاکہ ہم ظاہر کریں من یتبع الرسول، کون پیروی کرتا ہے پیغمبر کی، ممن ینقلب علی عقبیہ،
اس میں سے جو ینقلبو، انقلاب اسی سے ہے نا، الٹنا پلٹنا، کون پھرتا ہے علی عاقبیہ، اپنی ایڑیوں پر، کون اتباع کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. ہم دنیا کو دکھانا چاہتے تھے. حدیث میں وَإِن كَانَتْ، اور اگرچہ تھا یہ قبلے کا تبدیل ہونا، لکبیرتن، بڑا بھاری بڑا کام، الا علی الذین، مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے، حد اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی. سوال پیدا ہو گیا کہ جو 17 یا 16 مہینے ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، اب قبلہ تبدیل ہو گیا تو ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، وما کان، اللہ کے نیچے کیا لکھا ہے؟ سوال مقدر کا جواب. اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور نہیں ہے اللہ کے ضائع کر دے تمہاری ایمان کو. اس وقت تو حکم بھی وہی تھا، تو یہاں ایمان سے مراد کیا ہے؟ اوپر لکھا کھڑا ہے نمازیں. اللہ نے قرآن میں نماز کو ایمان کہا ہے. نیچے کیا لکھا ہے؟ تو نمازوں کے ثواب میں کمی ہوگی. اللہ نے فرمایا نہیں وہ ٹھیک ہے. نماز کی اہمیت کے لیے، نماز کی اہمیت کے، نماز کو کیا کہا؟ ایمان کہا. ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس، لوگوں کے ساتھ، لرؤوف، البتہ نرم ہے، رحم کرنے والے ہیں. قد نرا، قد پر ایک لکھا ہے، سامنے دیکھیں مفسرین نے لکھا ہے کہ تحویل قبلہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے چاہتے تھے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں حضرت کا قبلہ کعبہ تھا اور آبا و اجداد اور ملت ابراہیمی کا قبلہ بھی یہی تھا. لیکن چلو آگے جو تعویل ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میرا قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ ہو جائے. بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کیونکہ وہی کا انتظار تھا. اللہ نے پھر مرضی کا پسندیدہ قبلہ بھی دے دیا. قد نرا، تحقیق ہم دیکھ رہے تھے، تقلبا، پھرنا، وجہ کا، آپ کا چہرہ، فی السما، آسمان میں، بار بار سر اٹھاتے تھے. وہی کا انتظار تھا، شوق تھا میرا قبلہ بیت اللہ بن جائے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس البتہ پھیر دیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلتاً، اس قبلہ کو، ترضاہا، پسند کرتے تھے آپ اس کو. کانا یحب ان یوجہ الی الکعبہ، از بخاری، آپ کی پسند تھی، محبت تھی کہ میرا کعبہ بیت اللہ بن جائے. اللہ نے وہ کعبہ دے دیا قبلہ. فولی، حکم تحویل پر لکھا ہے، تبدیل، چہرہ تبدیل کرنے کا، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف حکم آ گیا. فولی، پس آپ پھیر دیں، وجہ کا، اپنے چہرہ مبارک کو، شطر، طرف، المسجد الحرام، مسجد حرام کے. چہرہ مراد پورا بدن، نیچے لکھا ہے المراد من الوجہ، کیونکہ چہرہ بدلے گا تو پورا بدن بھی اس طرف متوجہ ہو جائے گا. وحیثو، اور جس جگہ، ما کنتم، ہو وہ تم. نیچے لکھا یہ حکم تخصیصی نہیں بلکہ ہر وقت کی بات ہے. پیغمبر بھی امتی بھی، ما کنتم کے نیچے کیا لکھا ہے؟ پیغمبر بھی امتی بھی اپنا چہرہ تبدیل کر دیں، پھیر دیں. وحیثو، اور جس جگہ، ما کنتم، وہ جو ہو وہ تم، فولو، پس پھیر دو تم، وجوہکم، اپنا چہرہ، شطرہ، اس کی طرف، قبلہ کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے ہیں کتاب، یہود نصارہ، لَيَعْلَمُونَ، البتہ جانتے ہیں، أَنَّهُ، بے شک وہ ہو. نیچے لکھا ہے تحویل، قبلہ کا تبدیل ہونا، حق الحق من ربہم، حق ہے ان کے رب کی طرف سے، ان کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے. یہود کو اندر سے تو پتہ تھا سارا کہ یہ نبی دو قبلوں والا ہے. لیعلمون کے نیچے کیا لکھا ہے؟ مگر عنادن، ضد کی وجہ سے نہیں مانتے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان سے جو عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ پاک ہر کسی کے عمل سے باخبر ہے.
وَلَا إِن اور البتہ اگر اتیتا لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الذین ان لوگوں کے پاس اوت الکتابہ جو دیے گئے ہیں کتاب، کیا لے آئے؟ بکل آیت ساری نشانیاں، قبلہ تبدیل ہونے کی، اپنے حق ہونے کی ساری نشانیاں لے آئے، ما تابعو نہ وہ پیروی کریں گے قبلہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبلہ کی، اتنے ضدی ہیں ماننے کو کبھی تیار نہ ہوں گے۔ وما انت بتابع قبلتهم اور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کرنے والے ان کے قبلہ کی، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض اور نہیں بعض ان کا پیروی کرنے والا بعض کے قبلہ کی۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں آپ جتنا زور لگائیں میرے پیغمبر یہ یہود و نصارہ آپ کے قبلے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ نصارہ کا اپنا قبلہ ہے، یہود کا اپنا ہے، جب وہ ایک دوسرے کی تابعداری نہیں کرتے آپ ان کی نہیں کرتے وہ آپ کی کبھی نہیں کریں گے، بات یہ سمجھانی تھی۔ لیکن میرے نبی آپ اپنے قبلہ پہ پکے ہو جائیں، وَلَئِنْ اور البتہ اگر اتبعت آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشوں کی، من بعد ما جاءک من الحق علم اس کے بعد کہ آ چکا آپ کے پاس علم، نیچے لکھے وہی، انکا بے شک آپ اذن اس وقت لمن الظالمین نقصان کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے آپ ان کی پیروی نہ کریں۔ الذین فرمایا یہ آپ کے قبلے کے مخالف نہیں، آپ کی نبوت کے بھی مخالف ہیں۔ الذین یہ وہ لوگ ہیں آتیناہم الکتاب ہم نے ان کو کتاب دی ہے تورات، یعرفونہ پہچانتے ہیں اس کو۔ اب اجل قبلہ پیچھے تھوڑا سا لکھا ہوا ہے، یہ ہو ضمیر کے نیچے لکھا ہوتا تو بات بڑی فٹ ہو۔ ہو ضمیر کا مرجع قبلہ ہے، یہ قبلے کو اس طرح جانتے ہیں جیسا کہ جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ ٹھیک ہے، قبلہ کو یا آپ کی نبوت کی صداقت کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور بے شک ایک ٹولہ ان میں سے البتہ چھپاتے ہیں حق، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور جانتے بھی ہیں، یعنی جان بوجھ کر چھپاتے ہیں۔ الحق من ربک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے ثابت ہو چکا ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ نہ ہو جائے آپ شک کرنے والوں میں سے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ ہر ایک کے لیے قبلہ ہے، وجہۃ کا معنی نیچے لکھا ہے قبلہ از مدارک، ہر ایک کا قبلہ ہے، ہوا مولیہا وہ عبادت میں اسی کی طرف منہ کرتا ہے، تو آپ کے لیے بھی ایک قبلہ ہے۔ فاستبقوا الخیرات نیچے لکھا ہے فاستبقوا کے اس باز کو چھوڑو، سبقت کرو تم خیرات کی طرف، نیکی کرو، عمل کرو، آپ چھوڑو ان چھوٹی موٹی باتوں کو۔ اینما تکونو جس جگہ ہوو گے تم، یاتی لے آئے گا بکم تمہیں اللہ جميعاً اکٹھا کر کے، یعنی نیچے لکھا ہے یعنی جس طرح اللہ تعالی حکم فرما دے اس پر عمل کرو، کیونکہ اللہ سے ایک دن ضرور سابقہ پڑے گا۔ سابقہ معنی واسطہ پڑے گا۔ ان اللہ انہا کے اوپر لکھا علت وجہ، یقیناً کیونکہ اللہ کریم علی کل شیء تمام چیزوں پر قدیر قدرت رکھنے والے ہیں، ایک دن ساری خلق کو اکٹھا کریں گے۔ وَمِنْ حَيْثُ نیچے لکھا ہے سفر نبوی کا بیان صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حضرت کی بات ہے، سفر کا بھی یہی حکم ہے کہ سفر میں بھی تمہارا قبلہ کیا ہوگا؟ کعبہ۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جس جگہ سے خرجتا آپ نکلے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فولی پس آپ پھیریں وجہ کا اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام طرف مسجد حرام کے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ للحق البتہ حق ہے سچ ہے، من ربی کا تیرے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے اللہ کریم بے خبر، عَمَّا تَعْمَلُونَ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ نیچے لکھا ہے شبہ ہوتا تھا کہ امر حضرت کو ہے، بڑی مختصر عبارت ہے کہ یہ سفر میں جو ہے نا نماز پڑھتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے، اعتراض سوال ہوتا تھا یا دل میں بات آتی تھی کہ یہ نبی کو حکم ہے۔ فرمایا نہیں، نیچے کیا لکھا ہے صرف تو اللہ نے اس کو دفع فرمایا، حضرت کو ہے صرف تو اللہ نے اس کو دفع فرمایا اور باعث حکم نبوی۔
تھوڑی سی اس نے بہت مجمل عبارت لکھی ہے، مشکل میں ڈال دیا۔ سوال یہ ہوتا تھا کہ قبلہ جو ہے نا کعبہ، یہ نبی کو اللہ نے بار بار حکم دیا تو نبی کے لیے یہ حکم ہے، امتی اس میں داخل نہیں، تو اس میں جواب دیا نہیں یہ سب نے اسی پر عمل کرنا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جس جگہ سے نکلے آپ، فَوَلِّ، پس آپ پھیر دے اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، آپ کو بھی یہی حکم ہے، اور وَحَيْثُ، اور جس جگہ، مَا كُنْتُمْ، ہو وہ تم، نیچے کیا لکھا ہے، اے امتیو، تمہیں بھی یہی حکم ہے، فَوَلُّوا، پس پھیرو تم، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اس کی طرف، یعنی بیت اللہ شریف کی طرف۔ اچھا لی اللہ سے ایک اور جواب ہے نا، اس نے نمبر نہیں لکھے، 6 جواب آنے تھے نا سارے، تو یہ بھی جواب ہے، لی اللہ، تاکہ نہ یکونہ ہو، للناسی، لوگوں پر، حجت، لوگوں کی، علیکم حجت، تم پر حجت، اوپر کیا لکھے، جھگڑنے کا موقع، یعنی اگر قبلہ تبدیل نہ ہوتا، لوگ جھگڑا کرتے یہ نبی کیسے سچا ہے، اس کا تو 2 قبلے ہونے چاہیے تھے، اس کا تو 1 قبلہ ہے، تو لوگ تم سے جھگڑنے لگتے، اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا تاکہ جھگڑے کا موقع بھی انہیں نہ ملے۔ إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے، اوپر کیا لکھا ہے، وہ تو اب بھی اعتراض کرنا، نیچے کیا لکھا ہے، المعاندین منہم، ان میں سے جو ضدی ہیں وہ تو جھگڑا کرتے، ان کو چھوڑو، از مدارک، فلا تخشوہم، پس نہ ڈرو تم ان سے، نیچے کیا لکھا ہے، اعتراضوں سے، اعتراض کرتے رہے، کوئی پرواہ نہ کرو، وخشونی، اور مجھ ہی سے ڈرو، یعنی قبلے کی اطاعت کرو، وَلِأُتِمَّ، اور جواب، اور تاکہ میں پورا، 6واں جواب ہے یا 5واں ہے، اور تاکہ میں مکمل کر دوں، نعمتی، اپنی نعمت، علیکم، تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم راہ پر قائم رہ جاؤ، کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں، رسولا، عظیم پیغمبر، منکم، تم میں سے، یتلو، پہلا فریضہ، تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتا ہے وہ پیغمبر، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تعلیم دیتا ہے وہ پیغمبر تمہیں کتاب کی، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت یعنی سنت کی، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تعلیم دیتا ہے وہ پیغمبر تمہیں، ما، ان باتوں کی، لم تکونوا تعلمون، جن کو تم جانتے نہیں، فاذکرونی، پس ذکر کرو تم میرا، اذکرکم، میں تمہارا تذکرہ کروں گا، واشکروا لی، اور شکر کرو تم میرا، ولا تکفرون، اور تم ناشکری نہ کرو۔ یہاں تک میں نے خلاصہ بتا دیا تھا شروع سے لے کر، انہوں نے صاحب رسالت پر اعتراض کیا تھا، ہم اس نبی کی کیسے پیروی کریں، یہ تو پہلے نبیوں کا مخالف ہے، اس کا قبلہ اور ہے، ان کا قبلہ اور تھا، اللہ نے کتنے جواب دے دیے۔